آج زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ قوت اس سے چھین لی جائے گی اور زمین تانبے کی ہوگی۔ سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اب بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا۔ لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نے بیان فرمایا کہ قبروں سے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو عرض کی حضور پھر ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت ہے، مطلب کیا؟ کسی کو ہوش رہا ہوگا تو شرم آئے گی۔ ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے اور وہ دن 50,000 سال پر مشتمل ہوگا۔ ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ اس طرح کا پسینہ نہیں ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پگھل جائے، اور اتنا بدبودار۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس سے اتنی بدبو پھیل جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ تو یہ دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا، بدکاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کیا ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں 7 اشخاص کا تذکرہ بھی آتا ہے اور 3 اشخاص کا ذکر بھی آتا ہے۔ جن 7 اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور چھٹا وہ شخص کہ جو 2 لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں، اور 7واں شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے، اور انہیں حوض کوثر کا جام دیا جائے گا، اور جسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا 50,000 سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت بہرحال قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی۔ آج زمین کے جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ داد عیش دیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی، اور جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔
लेकिन इतना बताया कि दिन जुमातुल मुबारक का होगा और आशूरे का दिन होगा, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख होगी, और शाम के मैदान में मैदान महशर लगेगा। इज़राइल अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और उसकी आवाज़ से पहले तो खौफ पैदा होगा, फिर खौफ बढ़ता जाएगा और आवाज़ भी तेज़ होती जाएगी। उसकी तेज़ी और होलनाकी ऐसी होगी कि कानों के पर्दे फटने लगेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हर शय उड़ने लगेगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरा अल वाक़िया के अंदर पहाड़ों की हालत को बयान किया है। जब सूर फूंका जाएगा, क़यामत वाक़िया होगी, तो फरमाया कि फिर तुम इस तरह हो जाओगे जिस तरह के कभी आपने देखा हो अंधेरे कमरे में किसी जानब से थोड़ा सा सुराख हो और अंदर धूप आ रही हो, तो आप एक गोशे और जाविये में खड़े होकर देखें तो उसमें छोटे छोटे उड़ते हुए ज़र्रात दिखाई देते हैं। उनको अगर आप हाथ में पकड़े, मुट्ठी खोले तो कुछ नहीं होंगे, होते तो हैं लेकिन बारीक इतने हैं कि वो नजर नहीं आते। तो उनको अरबी में हवा कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये बड़े बड़े पहाड़, ये केटू, ये माउंट एवरेस्ट, ये जो है वो बड़े बड़े आली नस्ब पहाड़ इस तरह रेजे रेजे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिस तरह रोजन की रोशनी के अंदर छोटे छोटे बारीक और महीन जर्रे होते हैं, जिनको तुम थामो पकड़ो तो तुम्हारे हाथ में तुम्हें दिखाई नहीं देते, सिर्फ धूप में देखते हो। तो इस तरह ये पहाड़ इतने बारीक हिस्सों में बट जाएंगे, वो इतना जोरदार झटका होगा और इंसानों को वो झटका जमीन से खींच के बाहर ले आएगा। जितने भी कब्रों में गड़े हुए मुर्दे होंगे, जब वो झटका आएगा, जिसको अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन सारे बोझ उगल देगी, हत्ता कि दरख्त जड़ों समेत बाहर आ जाएंगे, पहाड़ अपनी तमाम तर कुव्वतों समेत जड़ों समेत बाहर आ जाएंगे, और जितने भी जमीन के अंदर दफीने और खजाने हैं सब बाहर आ जाएंगे, कब्रों में गड़े हुए मुर्दे भी बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद टूट फूट का शिकार होंगे, पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। ये क़यामत का दिन बहरहाल कायम होगा। काफिर कहते थे कि जिस क़यामत से हमें डराते हो वो लाओ कहाँ है, तो उनके मुतालबे पे फौरन क़यामत कायम तो नहीं की जा सकती थी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया, महबूब इनको कहो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, और जिस दिन का वादा दिया है वो तुम देख लोगे। और सूरा अल वाक़िया में इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिस दिन वो कायम होगी तो फिर कोई इनकार नहीं करेगा। आज मौत का इनकार कोई नहीं करता, किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी अकीदे में, किसी फिरके में, किसी गिरोह में, किसी तबकाए जिंदगी में आप मौत का इनकार नहीं पाते। मौत है हंगामा आरा, कुल ज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। लेकिन आज मौत का इनकार नहीं होता। क़यामत का इनकार करने वाले लोग बहुत सारे हैं जो कहते हैं ये दुनिया ही सब कुछ है। आजकल तो बहुत सारे मुसलमानों का अंदाज भी ये हो गया हुआ है कि वो कौलन तो नहीं, लेकिन जो अमली जिंदगी है वो इसी बात की गवाही दे रही है जिस तरह सब कुछ यही दुनिया हो और आखिरत कोई नहीं है। रवैया, अंदाज, तर्ज जिंदगी और अंदाज मुआशरत इसी की तरफ इशारा दे रहे हैं और इसी बात की चुगली खा रहे हैं कि बस यही दुनिया है। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त। बाबर ने कहा था कि जो है वो ऐश कर ले, जिंदगी से लुत्फ उठा ले, दोबारा जिंदगी नहीं है। और आज ये बात भी कही जाती है, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। और ये सारे क़यामत के इनकार की सूरतें हैं। लेकिन आज अगर कोई मानता या नहीं मानता, लेकिन एक वक्त आएगा फिर कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा। आज जो क़यामत के क़याम पजीर होने की तदहीक करता है और दलाइल देता है कि यह दिन कायम नहीं होगा, क़यामत के दिन वो भी इनकार नहीं कर सकेगा, इसलिए कि आंखों के सामने सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह आज मौत का इनकार नहीं होता, तो इरशाद फरमाया जब वो वाक़या पजीर हो जाएगी फिर कोई भी उसको झुटलाने वाला नहीं होगा। लेकिन क़यामत से कबल कुछ वाक़यात होंगे जिससे लोगों को आगाह किया जाएगा कि वो क़यामत के आने से कबल अपने आमाल से तौबा कर लें। आज तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन कुर्बे क़यामत में सूरज मगरब से दोबारा तुलू हो जाएगा। जो ही गुरूब होगा, गुरूब होने के बाद दोबारा तुलू होकर असर के वक्त पे आ जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा गुरूब हो जाएगा।
تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا. اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی. آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں, 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں, موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں, 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں, 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے, وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا, وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا, اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا, اس کی ضروریات زندگی بھی تھی, اس کا توشہ بھی تھا, کھانا پینا بھی تھا, خود بھی سوار تھا. چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے, سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا. نیند آئی. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے, اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے, زیادہ سفر ہے. اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا. اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے. ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں, ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے, پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے. یہاں انسانی آبادی ہے, اور جنگلوں میں, صحراؤں میں جہاں کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی, تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا, یہ سیدھی موت ہے. اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے, لیکن اونٹ نہیں ملا. تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا, سامان سفر بھی گیا, سواری بھی گئی, اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے, تو اب موت کا ہی انتظار ہے. تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا. اچانک اس کو نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے. تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی, اونٹ کیا ملا, زندگی مل گئی. اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا اس نے یہ تھا, اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب. لیکن فرحت و مسرت سے, وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی, اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے, شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے. یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے. تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب. یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی. حضور نے صحابہ کو فرمایا, صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا, یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا. تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا, سورج مغرب سے طلوع ہوگا. پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی, بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا, لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے, جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو. تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں. ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا, دوسرا دجال کا تذکرہ کیا, تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے. اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا, ایک مشرق میں,
ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا، اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے، تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں، شان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قال کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے،
جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی، یہ جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود، این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی، تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے علماء ہیں تو کائنات معرض وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا، ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔